ویڈیو دیکھنے والے سارے سامعین کو السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ 22 لاکھ مربع میل میں سلطنت پھیل گئی، اور حضرت عمر کا وہی دستور اللہ کے نبی کے زمانے والا، مہینے میں ایک دن گوشت کھانا ہے، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھانی ہے، اور سخت لباس پہننا ہے۔ تو صحابہ آپس میں جمع ہوئے کہ اب حضرت عمر کو اپنا رویہ بدلنا چاہیے، کوئی خادم ہو، کوئی غلام ہو، کوئی لباس اچھا ہو، کھانا اچھا ہو۔ آپس میں بات، اچھا بھی کون بات کرے؟ حضرت علی نے فرمایا کوئی نہیں مانیں گے، کہا نہیں ہم بات کرتے ہیں۔ کہا اچھا کون بات کرے؟ تو سارے ڈر کے کہنے لگے ہم تو نہیں کرتے۔ اچھا بھائی کون بات کرے؟ چلو حضرت عائشہ سے کہتے ہیں، حضرت حفصہ سے کہتے ہیں وہ بات کریں، چونکہ وہ اللہ کے نبی کی بیگمات ہیں تو ان کا ضرور وہ خیال بھی کریں گے، پروٹوکول بھی دیں گے۔ تو ایک بیٹی ہے حضرت حفصہ، یہ دونوں امہات المومنین تشریف لائیں۔ آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، حضرت عائشہ نے بات شروع کی، امیر المومنین آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ کہو۔ کہ اللہ کے نبی کا دور تھا، دنیا آئی نہیں تو وہ فقر میں چلے گئے، پھر میرے باپ کا دور آیا تو دنیا کوئی نہیں آئی تھی، وہ بھی فقر میں چلے گئے۔ اب اللہ نے آپ کا دور ہمیں دکھایا ہے، ملک فتح ہو گئے، سونے چاندی کے ڈھیر لگ گئے، اور آپ اسی فقیری پر ہیں۔ ہم دونوں یہ عرض کرنے آئی ہیں کہ آپ اپنا طرز زندگی بدل لیں۔ تو ایک دم چہرے کا رنگ بدلا، فرمایا کس نے بھیجا ہے تم دونوں کو میرے پاس؟ حضرت عائشہ نے کہا پہلے آپ ہاں نہ کریں پھر ہم بتائیں گے کس نے بھیجا ہے۔ فرمایا اگر مجھے ان کے تم نام بتاؤ نا تو میں مار مار ان کے چہرے لال کر دوں جنہوں نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے۔ پھر ان کے آنسو بھر آئے، پھر فرمایا میری بیٹی حفصہ، میں عائشہ سے نہیں تجھ سے بات کر رہا ہوں، تو بتا، تو گھر والی ہے، زندگی میں اللہ کے نبی نے 2 ٹائم کھانا کھایا؟ کبھی 2 ٹائم کھانا کھایا؟ اللہم نعم، کہا جی نہیں کھایا، نہیں کھایا۔ تمہیں پتہ ہے نا صبح کھاتے تھے شام نہیں کھاتے؟ کہا جی شام کھاتے تھے صبح نہیں کھاتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ کہا جی۔ کہا اچھا تمہیں پتہ ہے نا میرے نبی کے پاس ایک ہی پہننے کا جوڑا ہوتا، تمہاری الماریوں میں تمہاری بیگمات کے 200 جوڑے لٹکے ہوتے ہیں، تمہارے 50 جوڑے لٹکے ہوتے ہیں۔ حفصہ تیرے گھر میں نبی کے 2 جوڑے تھے یا ایک تھا؟ ایک تھا۔ کہ اسی کو خود دھوتے تھے، نوکر نہیں دھوتا تھا، بیگم نے خود دھوتے تھے، سکھاتے تھے، پہن کے باہر آتے تھے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا کہ نماز کا ٹائم آیا اور بلال نے آ کے آواز لگائی یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، اور آپ فرماتے تھے بلال ابھی میرے کپڑے خشک نہیں ہوئے، ہنے سکنے پائے، ہنے سکنے پائے، علی گلین میں آ جانا۔ نماز لیٹ ہو جاتی تھی، کپڑے خشک نہیں ہوتے تھے۔ اور تمہیں وہ دن تو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ جوڑا بھی نہیں تھا، ایک چادر ہی تھی، اسی کو گلے میں اور بدن پہ لپیٹ کے نماز پڑھائی تھی۔ اور تمہیں وہ بھی یاد ہوگا کہ ایک دفعہ چادر بھی نہیں تھی تو ایک انصاری عورت سے کپڑے ادھار مانگ کے جا کے نماز پڑھائی تھی۔ تجھے یاد ہے حفصہ میرے نبی نے کبھی ٹیک لگا کے کھانا کھایا؟ تمہیں یاد ہے کبھی ٹیک لگا کے کھانا کھایا؟ ہمیشہ ایسے جھک کے کھانا کھایا کہ میں غلام ہوں، غلاموں کی طرح کھاؤں گا۔ ایک دفعہ تو نے چھوٹے سے اس پر ٹیبل پہ رکھ دیا تھا اور کہا یا رسول اللہ آپ ذرا آرام سے کھا لیں، تو آپ نے کھانا اٹھا کے زمین پہ رکھ کے کہا تھا حفصہ میں غلام ہوں، میں غلاموں کی طرح کھانا کھاؤں گا۔ تجھے وہ بھی یاد ہوگا تیرے گھر میں میرے نبی کا بستر کیا تھا بتا؟ کہا جی ایک ٹاٹ تھا، ٹاٹ جو دن میں پھیلا دیتی تھی، رات کو دوہرا کر دیتی۔ کہا اچھا وہ رات یاد ہے جب تو نے اسی ٹاٹ کی ایک کی بجائے 2 تہہ لگائی تھی، اور صبح اللہ کے نبی نے پوچھا تھا حفصہ
میرا بستر تبدیل کر دیا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ وہی ہے۔ میں نے ایک کی 2 تہ لگا دی تاکہ آپ کے لیے تھوڑا نرم ہو جائے۔ کہ نہیں حفظہ، اسے جیسا پہلے تھا ویسا ہی کر دو، میں رات کو اٹھ کے اللہ سے باتیں کرتا ہوں، اس کی نرمی نے مجھے اٹھنے میں ذرا رکاوٹ پیدا کی۔ یہ باتیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ کہ جی ہاں ٹھیک ہے۔ کہ تو اب تم مجھے کہنے آئی ہو کہ میں راستہ بدل لوں؟ حفظہ، جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے، عائشہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے، انہیں بتاؤ 3 دوست تھے، 3 مسافر تھے، ایک ان کی ڈگر تھی، اس پر ایک چلا اور چلتے 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 اپنی منزل پہ پہنچا، اللہ کے محبوب۔ پھر دوسرا چلا اور اسی ڈگر پہ چلا اور چلتے چلتے اپنی منزل پر پہنچا، ابو بکر صدیق۔ اب تیسرا چل رہا ہے، اگر انہی کی راہ پہ چلے گا تو ان تک پہنچے گا، ادھر ادھر ہو گیا بھول بھٹک جائے گا۔ انہیں جا کے بتا دو کہ جس راہ پر میرے دونوں ساتھی چلے میں اسی پہ چلتا رہوں یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے میرے ساتھیوں سے ملا دے۔ اللہ نے کیسے ملایا؟ نماز میں خنجر لگا، نماز فجر کی نماز پڑھاتے، اب ایک دم گرے، وہ چھپا ہوا تھا ابو لولو مجوسی، اس نے 7 وار کیے خنجر کے پیڑ، تو اب گرے تو پہلی صف والوں کو تو پتہ تھا، پیچھے نہیں، تو عبد الرحمن بن عوف لپک کے آگے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز شروع کر دی، اور چند آدمی اس کو پکڑنے کے لیے بھاگے، پھر اس نے آگے جا کے اپنے آپ کو خنجر مار کے اس نے خودکشی کر لی۔ اٹھا کر مکان پر لے گئے، دودھ پلایا گیا تو وہ آنتوں سے باہر نکل گیا، کہنے لگے موت کا پیغام آ گیا ہے۔ تو اپنے بیٹے کو بلایا کہ بیٹا جا کر اماں جان عائشہ سے کہو کہ عمر امیر المومنین نہ کہنا، اب میں امیر المومنین نہیں ہوں، کہنا کہ عمر بن خطاب اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ قبر کی جگہ چاہتا، اگر مجھے اجازت مل جائے تو مجھے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 634 عیسوی سے 644 عیسوی اسلامی تاریخ کا ایک اہم اور سنہری دور سمجھا جاتا ہے۔ ان کے 10 سالہ دور خلافت میں اسلامی ریاست نے بے مثال ترقی کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاف پر مبنی حکومت کا نظام قائم کیا، جس میں سب کے لیے برابری اور عدل کو فروغ دیا گیا۔ انہوں نے ملک میں بہترین طرز عمل حکمرانی کے لیے علاقوں کو صوبوں میں تقسیم کیا اور ہر صوبے میں گورنر اور قاضی مقرر کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی ریاست کی سرحدیں وسیع ہوئیں اور بازنطینی اور ساسانی سلطنتوں کے لیے کئی علاقے اسلامی ریاست میں شامل ہوئے، جس میں مصر، شام اور ایران کے علاقے شامل ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کا نظام بھی قائم کیا اور عوام کی خدمت اور فلاح و بہبود پر خصوصی توجہ دی۔ اس دور میں مساجد، تعلیمی اداروں کا بھی قائم کیا عمل میں لایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو انصاف، سادگی اور قائدانہ صلاحیتوں کے لیے یاد کیا جاتا ہے، اور ان کا دور خلافت اسلامی حکومت کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے۔ ماشاء اللہ، شکریہ طارق جمیل صاحب۔